میرے جنازے میں کوئی نہ آئے. فرمایا کیوں نہیں آنے دیتی؟ رو کے کہتی یا علی میری بیٹیاں بڑی چھوٹی ہیں اور ڈر جائے گی میری زینب، خوف زدہ ہو جائے گی میری کلثوم. حوصلہ اٹھایا، دروازے پہ آتے رو کہتے حسن جنازہ واپس لے جا، حسن جنازہ واپس لے جا. رو کے کہا بابا کیا وجہ ہے؟ چوک میں کھڑے ہو کے بغیرت دے کے کہتے تھے علی تو نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے تیری عورت کو مارا. علی رو کے کہتے حسن ماں کا جنازہ. ایک بات ہے بڑی تلخ لیکن کروں گا ضرور، جہاں میٹھی سنی ہے وہاں ایک کڑوی بھی سن لیجیے گا. یہ جو ہم ظہور کی دعائیں مانگتے ہیں ایک لمحے کے لیے سوچئے گا کہیں یہ کوفے کا خط تو نہیں. وہ بھی کہتے تھے نا آ جائیے آ جائیے. ہم بھی کہہ رہے ہیں آ جائیے. ہم میں سے کون ہے جس نے ظہور کی مکمل تیاری کر رکھی؟ امام فرماتے تمہیں یقین ہی نہیں ہے کہ میں نے کب آنا ہے، یہ پتہ نا کہ میں کسی بھی لمحے آ سکتا ہوں. امام فرماتے میرے آنے پہ اتنا یقین رکھو کہ جب کھانا کھانے لگو ایک فرد کی جگہ خالی چھوڑنا. بچے پوچھیں یہ کس کی جگہ ہے؟ فرمایا ہمارے امام نے آنا. بچپن سے اپنے گھر کا کوئی کونا مخصوص کرو امام کا. بچپن سے بچوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے گھر میں ہمارے مولا رہتے ہیں. پھر جو بچہ باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا اسے جب یہ خبر ہو اور یقین ہو کہ میرے گھر میں میرا امام ہے تو وہ گناہ کیسے کرے گا؟ عرب کی ایک عورت برقع پہن کے سوتی تھی. کسی نے پوچھا کیوں سوتی ہے؟ اس نے کہا اگر امام آ گئے تو برقع ڈھونڈوں گی یا امام کے پیچھے. آج بھی پردہ غیبت میں ہے اور لہو رو رہا ہے. بے ہوش ہو جاتے ہیں مومن یہ سن سن کے کہ سجاد 40 سال رو. یہ خبر ہی نہیں کہ مہدی کب سے رو رہا ہے. امام فرماتے میرے شیعو آج کے بعد جو جملہ میں کہوں اس کے بعد ہر غلطی پہ یہ لفظ ضرور سوچنا. امام فرماتے تمہارے دن کے نامہ اعمال میرے سامنے آتے. اب جو نوجوان بیٹھے ہو بزرگوں سے میری اوقات ہی کیا، ان سے تو میں نے دعا لینی ہے. جتنے نوجوان طبقہ بیٹھے ہو اگر چاہتے ہو کہ پوری تقریر کا کوئی اجرت مجھے دینا چاہو اس جملے میں میرا ساتھ دے دینا. امام فرماتے ہیں میرے شیعوں کے جب دن کے نامہ اعمال میرے سامنے آتے ہیں مولا فرماتے ہیں مجھے اپنے مومنوں سے اپنے ماننے والوں سے اتنا پیار ہے میں تمہارے گناہوں کو اپنے خون کے آنسوؤں سے دھو دوں. اللہ جانے کتنی دیر روتا ہوگا ہماری وجہ سے. مولا فرماتے ہیں میری آنکھ کے آنسو لگتے ہیں میں رو کے کہتا ہوں نہ میرے اللہ یہ میرے دادے کے ماتمی ہیں یہ روتے ہیں میری جدہ کو ان کے گناہ ان کے اعمال میں نہ لکھنا میں ان کا امام زندہ ہوں. ایک شخص نے مولا سے توقیع میں پوچھا مولا آپ ہیں ملتے کیوں نہیں؟ امام نے کہا میں ملتا ہوں تو مجھے پہچان. مولا کب ملتے ہیں؟ فرمایا میں تمہارے دکھوں میں آتا ہوں میں تمہاری خوشیوں میں آتا ہوں. تم مجھ سے غافل ہو میں تم سے غافل نہیں ہوں.
مولا ہم آپ کو یاد کریں تو کیسے کیا کریں؟ امام نے کہا مجھ سے پیار کرتے ہو؟ مولا بڑا کرتے ہیں۔ امام نے کہا رات سے سونے سے پہلے مجھے چھپ چھپ کے باتیں کیا کرو، رو رو کے اپنے درد بتایا کرو، مولا مجھے یہ بھی تکلیف ہے، مولا مجھے یہ بھی تکلیف ہے، مولا مجھے۔ میرا بادشاہ کہتا ہے صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے تیری مشکلیں حل نہ کرو، مجھے زہرا کا لال لگے۔ میری حیثیت ہی نہیں، میری اوقات ہی نہیں، میں خود گنہگار ہوں، میں کیسے کہوں کہ مجھے حلف دو، مجھ سے وعدہ کرو، مجھے قسم دو؟ نہیں، جتنے بیٹھے ہیں یقیناً عبادت میں، بس اپنے مالک سے قحط کر لو، مالک تیرے ہیں، تیرے رہنا چاہتے ہیں۔ کسی ایک شیعہ کو خبر ہو جائے نا کہ امام کس حالت میں ہے، تڑپ کے مر جائے۔ میں نے ایک مکاشفہ میں پڑھا تھا، ایک عظیم عارف نے مکاشفے میں امام سے ملاقات چاہی، عبادت کرتے رہے، بار بار کہا کچھ نہیں چاہیے، مولا مجھے ملیے، مولا مجھے ملیے، مولا میں مکاشفہ کرنا چاہتا ہوں، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کس حالت میں ہے۔ انہوں نے اپنے مکاشفات میں لکھا کہ جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے مہدی کو دیکھا، امام کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، مٹھی کھولتے تھے، روتے تھے، پھر بند کر لیتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد بے ہوش ہوتے، پھر اٹھتے، پھر مٹھی کھولتے، پھر روتے۔ میں نے رو کے کہا مولا مجھے بتا سکتے ہیں مٹھی میں کیا ہے؟ فرمایا پہچان جائے گا، مولا بتائیے۔ اس نے کہا امام نے مٹھی کھولی تو 3 لوہے کی میخیں مہدی کے ہاتھ میں تھی۔ میں نے رو کے کہا مولا یہ کون سی میخیں ہیں؟ امام نے اپنے چہرے پہ ماتم کر کے کہا یہ وہی میخیں ہیں جو میری ماں کے پہلو میں پیدا۔ حوصلہ 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 حوصلہ۔ یا صاحب العصر والزمان اللہم اجل ولیک الفرج، جلدی یا زہرا کا لال۔ یہ وہ میخیں جو میری ماں کے پہلو میں پیوست۔ پچھلی مجلس میں ملتان آیا، میں نے سید آ کے درد پڑے تھے، جتنے سید بیٹھے ہو عددار بیٹھے مجھے معاف کرنا۔ پوری زندگی بھی کوئی بندہ مجھے کہے نا کہ مصعب کچھ نہ پڑھ، صرف سید آ کے درد پڑھ، اتنے درد ہیں کتابوں میں لکھے، ختم نہیں ہوتا۔ تم نے صرف رسول کی بیٹی کی ایک شہادت سنی ہے، اب حوصلہ کرو گے تو میں جملہ پڑھوں گا، برداشت کر لو گے تو میں جملہ پڑھوں گا۔ اس روایت کے بعد اگر ماتمیوں میں ہمت ہوئی تو میں 2 سطریں پڑھ لوں گا، ورنہ جو مقصد تھا ہر آنکھ اشکبار ہو گئی، ہر بندہ پرسہ دے رہا ہے۔ اب میں ایک روایت پڑھنے لگا ہوں، جتنے سادات بیٹھے ہیں مجھے کنیز کا بیٹا سمجھو، مجھے مہمان سمجھو، مجھے حسین کا ماتمی سمجھو، مجھے حسین کا عزادار سمجھو، مجھے سیدہ کا حق پڑھنے والا سمجھو، تمہیں بی بی کا واسطہ مجھے جملہ معاف کر دینا۔ یہ کائنات میں پہلا غریب جنازہ ہے مدینے میں جو بغیر اعلان کے اٹھا تھا۔ زہرا نے اپنی وصیت میں کہا تھا یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا۔ علی نے رو کے فرمایا تھا زہرا ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میرے جنازے پہ رش زیادہ ہو، آپ نے کیوں کہا میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا؟ کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا۔ بی بی رو کے کہتی یا علی میرے جنازے میں کوئی نہ آئے، فرمایا کیوں نہیں آنے دیتی؟ رو کے کہتی یا علی میری بیٹیاں بڑی چھوٹی ہیں اور ڈر جائے گی میری زینب، خوف زدہ ہو جائے گی میری کنسو۔ حوصلہ رکھنا، حوصلہ، حسین کا واسطہ حوصلہ۔ میری زینب ڈر جائے گی اور میری کلثوم ڈر جائے گی اور میری بیٹیاں خوفزدہ ہو جائے گی۔ ابھی وہ میں نے روایت پڑھی نہیں جس روایت کے لیے میں نے منت کی تھی، یہاں سے لے کے آخری کھڑے بھائی تک رکھ میرے سر پہ قرآن، میں غلط پڑھوں بی بی زہرا مجھے ممبر کے اترنے سے پہلے موت دے دے، مجھے بی بی کی غربت کی قسم ہے۔ آدھی رات کو علی نے 7 بار زہرا کا جنازہ اٹھایا، دروازے پہ آتے روکتے حسن جنازہ واپس لے جا، حسن جنازہ واپس لے جا، روکے گا بابا کیا وجہ
حوصلہ، حوصلہ، حوصلہ۔ ساتویں بار سیدہ کا جنازہ حجرے میں واپس آیا۔ جو میں نے آنکھوں سے روایت پڑھی، بیٹیاں ماں کے جنازے پہ، بیٹے ماں کے جنازے کے قریب کھڑے ہیں، اور علی کی حالت کیا ہے؟ جلے ہوئے دروازے پہ بیٹھا، رو رو کے کہہ رہا جب میں کہوں تب جنازہ اٹھانا، اور مجھے گلی کا رش ہٹانے دو، مجھے زہرا کے جنازے کو جنت البقیع لے کے جانا ہے۔ اگر کوئی آنکھ نہیں رو سکی، جس نے آخری سانس تک تڑپنا ہے، اب وہ روایت سنا۔ سیدہ کی تدفین کے بعد علی بیٹوں کے ساتھ گھر واپس آ رہے